بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین شروع کریں گے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے جو حرکات پڑھ لیے زبر، زیر اور پیش اور تنوین پڑھ لیا، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ اب ان سب کی اکٹھے مشق کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے الگ الگ پڑھ لیا، اب جب وہ مل کے آتے ہیں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے اور اس سے کیسا حرف بنتا ہے، تو وہ آج ہم اس مشق میں سیکھیں گے۔ تو ہمارے پاس ہے تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارے پاس پہلا حرف ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، با زبر با، آ با، دال الف 2 زبر دن، ابدن ابدن۔ اس کو ہم نے الگ الگ پڑھ لیے، پھر اس کو ملا دیا تو اس سے بنتا ہے ابدن۔ اب اس کو ہم وصل کی حالت میں یعنی روانگی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وقف کریں گے تو پھر کیسا پڑھیں گے؟ تو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اس کو ابدن ابدن، اور جب ہم اس پر وقف کریں گے تو ہم اس 2 زبر کو ایک زبر میں تبدیل کریں گے اور اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، جیسے کہ ابدا ابدا۔ تو وقف کی حالت میں ابدا اور وصل یعنی روانگی کی حالت میں ابدن۔ پھر اس کے بعد یہ والا حرف ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، حا زبر حا، احا، دال 2 پیش دن، احدن احدن۔ تو روانگی کی حالت میں ہم پڑھیں گے احدن، اور اگر وقف کریں گے تو پھر ہم اس کو احد پڑھیں گے، احد احد۔ اچھا، صرف 2 زبر میں یہ بات ہے کہ ہم اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے اور اس ایک زبر کو الف میں تبدیل کریں گے، لیکن 2 زیر 2 پیش میں یہ بات نہیں ہے، وہاں پر ہم دونوں زبر پیش کو اور دونوں زیر کو ساکن کریں گے۔ جیسے یہاں پر 2 پیش ہیں تو ہم وقف کی حالت میں اس کو احد پڑھتے ہیں، احد۔ پھر اس کے بعد ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، خا زبر خا، ذال زبر ذا، اخذ اخذ، روانگی کی حالت میں اخذ اور وقف کی حالت میں اخذ اخذ، یعنی وقف کی حالت میں ہم آخری حرف کو ساکن کریں گے، علاوہ صرف 2 زبر کے علاوہ، ان 2 زبر میں ہم اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، باقی جتنی بھی حرکات ہیں وہاں پر ہم آخری حرف کو ساکن کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ والا ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، نون زبر نا، اذینا اذینا، روانگی کی حالت میں اذینا اور وقف کی حالت میں اذن اذن، آخری حرف کو ساکن کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ والا حرف ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، را زبر را، امر امر، روانگی کی حالت میں امر اور وقف کی حالت میں امر۔ پھر اس کے بعد ہے حمزہ زبر آ،
حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا۔ جب آخر میں الف آتا ہے اور اس پر کوئی حرکت نہ ہو، نہ سکون ہو نہ کوئی حرکت ہو، تو ہم اس حرف کو تھوڑا سا کھینچیں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، جیسے یہاں پر ہے نون الف زبر نا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم قرآن مجید میں اس طرح کا لفظ پڑھتے ہیں، جب انا کا لفظ آتا ہے تو اس میں پھر ہم اس الف کو نہیں کھینچیں گے، اس کو ہم انا نہیں پڑھیں گے، بلکہ قرآن مجید میں ہم اس کو انا پڑھیں گے، انا، انا اور انا، تو انا نہ پڑھیں گے اور ہم پڑھیں گے انا، اس کو ہم کھینچیں گے نہیں۔ یہ دونوں وقف کی حالت میں اور وصل کی حالت میں دونوں ایک جیسے آتے ہیں، وقف کی حالت میں بھی انا اور وصل کی حالت میں بھی انا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ والا حرف ہے با زبر با، با زبر با، خا زیر خی، خا زیر خی، لام زبر لا، بخیلا، بخیلا، روانگی کی حالت میں بخیلا اور وقف کی حالت میں بخل، بخل۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اگر سبق آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی کمنٹ میں بھی بتائیے کہ ویڈیو ہم کو پسند آئی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کمنٹ میں مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں ضرور دیجیے، اور اس سے پہلے جو ہم نے اسباق پڑھ لیے یعنی حرکات کی، تنوین کی، تو اس کی ویڈیو بھی دیکھیے تاکہ آپ کو حرکات اور تنوین کی اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور پھر آپ کے لیے تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین میں پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔